رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أيها الإخوة المشاهدون تقاربوا واجلسوا على الركب لو يمكنكم فإن تتعبوا فاجلسوا على ما تشاءون واستمعوا البيان. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. قال بعض العلماء المحققين رحمهم الله تعالى لو صلى الله على العبد في طول عمره مرة واحدة لكفاه ذلك شرفا وكرامة فكيف ب10 صلوات على كل صلاة يصليها المسلم على نبيه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آیا کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. علماء جو محققین ہیں رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر پوری اس کی عمر میں ایک مرتبہ رحمت فرما دے تو یہ اس کے لیے شرف اور کرامت کے اعتبار سے کافی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مسلمان پر جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اخوتنا المشاہدین، سمعنا في الحلقة السابقة عن علاج الذنوب، تعالوا بنا نسمع مزيدا. أيها الإخوة المسلمون، من اقترف الذنوب والمعاصي فيجب عليه الإقلاع والندم في الحال والعزم على أن لا يعود إلى مثلها أبدا في المستقبل. ومع هذا يجب عليه أن يذكر ما عمل سوءا، مثلا يقول ربي إني نظرت إلى الحرام فأتوب منه وأعزم على أن لا أعود إليه في المستقبل. وقال الشيخ محمد نعيم الدين المراد آبادي رحمه الله تعالى إن التوبة في اللغة الرجوع إلى الله تعالى وأركانها 3 لا بد منها حتى تصح التوبة. أولا الندم على ما عمل من المخالفات. ثانيا وترك الذلة في الحال والعزم على أن لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي. فإذا اجتمعت هذه الشرائط تصح التوبة إلا في الفرائض التي يجب قضاؤها فتحتاج التوبة فيها إلى القضاء. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان بڑا مکار و عیار ہے. خود بندوں کو کفر کا حکم دیتا ہے اور پھر ان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں یہ آیت قرآنیہ سنی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ترجمہ کنز الایمان. شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے. دیکھا آپ نے، ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے. اور چونکہ شیطان کو خود توبہ کی توفیق نہیں، اس لیے اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی توبہ کر کے اس کے ساتھیوں کی فہرست سے نکل جائے. لہذا فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجئے. توبہ کے معنی بھی سن لیجئے، کیونکہ آج کل توبہ کا بھی عجیب و غریب انداز دیکھا جاتا ہے کہ لبوں پر مسکراہٹ
بلکہ بعض اوقات ہنسی کے فوارے ابل رہے ہوتے ہیں اور گالوں پر آہستہ آہستہ چپت مارتے ہوئے توبہ توبہ بول کر دل کو منا لیا جاتا ہے کہ توبہ ہو گئی. یہ حقیقی نہیں، محض رسمی توبہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبہ. اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے روایت کیا کہ شرمندگی توبہ ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اسے دل میں برا سمجھے، کاش لرزہ بھی طاری ہو جائے اور شرم آئے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. ذہن بھی بن جائے اور پکا عہد ہو کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. گناہ سے توبہ کرنے کے یہی معنی ہے. لہذا کیے ہوئے گناہ پر دل میں بیزاری اور شرمندگی اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ، مثلا بدنگاہی کا گناہ ہوا تھا تو عرض کرے یا اللہ عز و جل، مجھ سے بدنگاہی کا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مگر رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں توبہ کی اصل رجوع الی اللہ، یعنی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کے 3 رکن ہیں: اعتراف جرم، ندامت اور عزم ترک، یعنی اس گناہ کو ترک کر دینے کا پکا ارادہ. اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم. مثلا تارک صلاۃ یعنی بے نمازی کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی لازم ہے. ایھا الاخوۃ المشاہدون، من ترک الصلاة فيجب عليه ان يقضيها ومع هذا يتوب الى الله تعالى من تاخير الصلاة عن وقتها ويندم على ما فرط وقصر. ونحن نرى بعض المصلين يترك صلاة الصبح ولا يتأسف على ما فاته منها، وإذا نصحه أحد الإخوة المبلغون قال يشق علي الاستيقاظ من النوم عند الصبح، ومع ذلك إذا أراد الخروج إلى النزهة أو التجارة عند الصبح استيقظ من النوم واستعد قبل موعده، ولكنه مع الأسف الشديد لا يجتهد في العبادة ولا يستعد للاستيقاظ من النوم عند صلاة الصبح، ويكسل عن طاعة الله تعالى فغرته النفس من ربه الكريم. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى رأيت الشيطان فقال لي قد كنت ألقى الناس فأعلمهم فصرت ألقاهم فأتعلم منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدخلها. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو نماز نہیں پڑھتے وہ توجہ فرمائیں. یاد رکھیے نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی. ہاں قضا ہو گئی تو ادا کر کے اس تاخیر کی توبہ بھی کرے. بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلا ناغہ فجر قضا کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل اس قضا کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے. انہیں نہ افسوس ہوتا ہے نہ ہی حسرت. اگر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو ہنستے ہوئے جواب ملتا ہے آنکھ ہی نہیں کھلتی. حالانکہ اگر انہیں کاروبار کے لیے کسی دوسرے ملک جانا پڑ جائے اور صبح 5 بجے کی فلائٹ ہو تو شاید مال کے عشق میں نیند ہی نہ آئے اور رات 2 بجے ہی سے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں. اسی طرح اگر کسی دوسرے شہر پکنک کے لیے جانا ہو اور ٹرین صبح 6 بجے ہو تو 5 بجے ہی اسٹیشن پر پہنچنے کی کوشش کریں. کیسا نازک دور ہے. نماز فجر کا کہو تو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، اور جب دنیاوی کام کے لیے جانا ہو تو رواں رواں بیدار ہو جاتا، بلکہ نیند ہی نہیں آتی ہے. عبادت سے بندہ کس قدر جی چرانے لگ گیا ہے اور کیسے کیسے بہانے بناتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک روز شیطان نظر آیا اور کہنے لگا یا حضرت کیا بتاؤں
ایک زمانہ وہ تھا کہ میں لوگوں کو تعلیم دیتا تھا اور اب وہ دور آ گیا کہ لوگ مجھے تعلیم دیتے ہیں. العیاذ باللہ. 100 کروڑ افسوس. اگر جماعت 5:15 بجے ہو تو لوگ صبح 5 بجے بھی جماعت پانے کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ باقی 4 نمازیں پابندی سے پڑھتے بھی ہوں. حدیث پاک میں ہے جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا. اعزاء المشاہدین، ماذا حالنا لماذا نقضی صلواتنا؟ اعلموا ان تارک الصلاة يلزمه قضاء الفوائد ومع هذا يجب عليه التوبة من تاخير الصلاة عن وقتها. ويمكن أن نفهم ذلك بهذا المثال: لو استقرض أحدكم من الآخر 1000 درهم على أن يوفيه إلى الغد، فإن أخره عن الدائن بعد طلبه فلا يمكنه خلاص نفسه منه إلا أن يستحله أو يؤدي حقه ويطلبه العفو من تأخير حقه عنه. أيها الإخوة المسلمون، من استقرض من الآخر ولم يقدر على أداء دينه بعد طلبه فإن كان عنده متاع فيجب عليه أن يبيعه ويؤدي حقه، وإن لم يؤدي دينه ولم يطلب منه التأخير فيكون آثما ما لم يستحله أو يؤدي حقه. قال حجة الإسلام سيدنا الإمام محمد الغزالي رحمه الله تعالى: لو أخر القادر على أداء دينه عن الدائن بغير إذنه كان آثما وصار ظالما وكتبت له سيئة وكانت عليه لعنة الله العياذ بالله تعالى حتى يوفي دينه، ولو كانت عنده بضاعة يمكنه الوفاء من ثمنها فيجب عليه أن يبيعها في الدين الذي عليه ويؤديه وإلا يأثم. وإن رد إلى صاحب الدين شيئا لا يحبه فكان آثما ولا يحصل الخلاص من ذلك الذنب ما لم يرضه، فإن ارتكابه ذلك مما يزيد في الآثام والذنوب، فهو كبيرة من أعظم الكبائر ويغفل عنه كثير من الناس. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً بڑا نازک دور چل رہا ہے. اس دور میں لوگ قرضے کی ادائیگی میں بہت تاخیر کرتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس ضمن میں بہت ہی پیارے الفاظوں میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قضا نماز کے معاملے کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ نے زید سے قرض لیا اور وعدہ کر لیا کہ کل شام کو ادا کر دوں گا، مگر ادائیگی میں 2 دن تاخیر کر دی. ظاہر ہے کہ زید آپ سے ناراض ہوگا کیونکہ آپ نے قرض لیتے وقت وعدہ کیا تھا کہ کل شام کو ادا کروں گا. آپ نے وعدہ خلافی کی اور اس کو پریشان کیا. افسوس کہ عموماً تجار ایسا ہی کرتے ہیں، لہذا اب اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ اس سے جو قرضہ لیا تھا وہ بھی ادا کیجئے اور ادائیگی میں جو 2 دن تاخیر کی اس کی معافی بھی مانگیے اور اس کو کسی طرح خوش کرنے کی کوشش کیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہاں شرعی مسئلہ بھی ذکر فرما رہے ہیں. توجہ سے سنیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ضمناً عرض کرتا چلوں، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور ادائیگی کے لیے کوئی رقم نہیں مگر برتن، فرنیچر وغیرہ سامان ہے تو اس کو بیچ کر بھی قرضہ ادا کرنا ہوگا. اگر ادا نہیں کیا اور جس سے قرضہ لیا ہے اس سے مہلت بھی نہ لی تو آپ کا ہر لمحہ گناہوں بھرا ہوگا. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، اگر قرضدار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر 1 گھڑی بھر بھی
اگر دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت میں یا نیند کر رہا ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، سو رہے ہیں تو گناہ مل رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو گناہ مل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو گناہ مل رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس سے مہلت نہیں لی۔ ہمارے گھر پہ سامان ہے، ہم اس کو بیچ کر بھی اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ٹھان رکھی ہے کہ اس کو پریشان کرنا ہے۔ ہماری پریشانی میں وہ کام آ گیا، ہم نے جا کر تھوڑا روئے، ہمیں یہ مجبوری ہے، میرے گھر پہ فلاں بیمار ہے، گھر میں پیسے نہیں ہیں، آپریشن کروانا ہے، برائے کرم اتنا قرضہ دے دیجئے۔ اس نے آپ پر رحم کھا کر قرضہ دے دیا۔ اب جب قرض کی ادائیگی کی باری آئی تو ہم نے منہ پھیرنا شروع کر دیا۔ گھر میں سامان ہے، اس کو بیچ کر بھی ادا کر سکتے ہیں قرض، مگر ادا نہیں کر رہے، نہ ہی اس سے جا کے گزارش کر رہے ہیں کہ پیارے بھائی میں نے آپ سے قرض لیا تھا، وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا مجھے تھوڑی اور مہلت دے دیجئے تاکہ میں پیسوں کی ترکیب بنا کر آپ کو ادا کر دوں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اتنی گزارش بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان نے آپ پر مہربانی کی، رحم کیا، مدد کی، آج ہم ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے اور الٹا بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کو کہہ دو ابو جان گھر پر نہیں ہے، چھپ رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم نے جس سے قرض لیا ہے اس کو پریشان کر رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو بروز قیامت ہماری شدید پکڑ ہو جائے اور اللہ کی لعنت ہم پر برس جائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، نیند میں بھی گناہ ہو رہا ہے، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا، اور بہر صورت یعنی ہر صورت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت رہے گی، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ گناہوں کا میٹر مسلسل چلتا رہتا ہے، اور ادا کرنے کی طاقت کی یہ شرط نہیں کہ نقد روپیہ ہو، بلکہ کوئی چیز اگر فروخت کر سکتا ہے مگر فروخت کر کے ادا نہیں کرتا تب بھی گناہگار ہوگا، اور اگر خراب روپیہ پیسہ یا قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا، اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم سے نجات نہ پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے واقف ہیں۔ ایھا الاخوۃ المشاہدون، اعلموا ان هذه المسألة الشرعية من اهم امور الدين وآكدها، ويغفل عنها كثير من الناس ويماطلون بالدين بعد استحقاق ولا يوفونه مع أنه قادرون متمكنون من أدائه، ولا سيما الظلمة والتجار، فإنهم يماطلون بالدين كثيرا وقد لا يردونه إلى الدائن ويهددونه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، لا يؤدي حقه بل يهددونه۔ ونقل سيدنا الإمام أحمد رضا خان رحمهم الله تعالى عن الدر المختار أنه يؤخذ لضانق ثواب 700 صلاة بالجماعة، ليس منفردا، بالجماعة، أي أن المستقرض الذي كانت عنده مظلمة ولم يحللها صاحب الحق فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم، فإنه إن لم تفي بها حسناته حمل عليه من السيئات أرباب المظالم فيهلك بسيئات غيره، واعلموا أن الله تعالى عادل لا يأخذ إلا بالذنب ولا يغفر من مظالم العباد شيئا ما لم يحلله صاحب الحق، فيجب على المستقرض أن يرحم نفسه ويقضي دينه ولا يظن الموت بعيدا، إن الحياة قصيرة جدا، لمحة لمحة نقرب من الموت، لماذا لا نقضي دينه ونظن الموت بعيد؟
اذا كان هذا وبال الدانق الذي لم يرد الى صاحبه فكيف يكون حال من يغصب الدراهم والدنانير؟ استغفر الله. فانه يؤخذ منه ثواب صلاة مقبولة بالجماعة ولا يدري ان صلاته مقبولة ام لا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل عموماً اس مسئلے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں. اکثر لوگ قرضہ لے کر لوٹانے کی طاقت رکھنے کے باوجود ادا نہیں کرتے، اور بالخصوص کاروباری لوگ تو قرض خواہوں کو خوب دھکے کھلاتے ہیں، بلکہ بعض تاجر چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر قرضہ بھی بھلا دیتے ہیں، یا طاقت کے بل بوتے پر دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو وصول کر کے دکھاؤ. یاد رکھیے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے قرضہ دبا لے گا، اس کو اس کے بدلے بروز قیامت 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی. جب اس کے پاس نیکیاں نہیں رہیں گی تو اس یعنی قرض خواہ کے گناہ اس یعنی قرض دبا لینے والے کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا. یہ حکم عدل ہے، اور اللہ تعالی حقوق العباد معاف نہیں کرتا جب تک بندے خود معاف نہ کریں. اس قرضہ دبا لینے والے پر فرض ہے کہ اپنے حال پر رحم کرے اور قرض سے پاک ہو، موت کو دور نہ جانے، آگ کا عذاب سہا نہ جائے گا. جب تقریباً 3 پیسوں کا یہ وبال ہے تو جو لوگ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اور ظاہر ہے با جماعت نمازیں بھی وہ دینی ہوں گی جو مقبول ہوئی ہوں گی، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری نمازیں مقبول ہیں بھی یا کہ نہیں. اعزاء المشاہدین استمعوا التفتوا. اذا كان لانسان على الاخر دين وهو معسر فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم أجر صدقة فينبغي أن يحرص على امتثاله. وحكي أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد رضا خان القادري فقال له: يا سيدي، كان لي على الآخر دين وهو لا يؤديه. قال: إن القرض يعسر أخذه ويشق تحصيله وكان لي على بعض الناس دين ولما أقرضته قلت في نفسي إن أداه فحسن وإلا لا أطلبه منه. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف إمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن يفهمني بأسلوب جيد. ذكر الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة. فلم أكن محبا أن يقضي غريمي الدين لأجل هذا الخبر حتى أكون كالمتصدق بجميعه في كل يوم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کتنی پیاری بات ارشاد فرما گئے کہ قرضہ جب میں کسی کو دیتا ہوں، بعض لوگوں نے مجھ سے قرضہ لیا ہے تو میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ چکا ہوں کہ میں ان سے طلب نہیں کروں گا. اگر یہ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، لے لوں گا، لیکن میں ان سے طلب نہیں کروں گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ولی کامل ہے. ان کے فتاوی رضویہ شریف اور دیگر کتب سے استفادہ کر کے ہمیں بہت سی علم کی روشنی حاصل ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرض کے متعلق ضمناً کچھ معروضات پیش کیے.
بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے گناہوں کا علاج طلب کرنے والے کے دل کو چوٹ کرنے کے لیے فرمایا. جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے تو توبہ کی مہلت مانگ لینا. اس پر وہ شخص کہنے لگا ملک الموت علیہ السلام مہلت نہیں دیں گے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم جانتے ہو کہ وہ مہلت نہیں دیں گے تو پھر توبہ میں آخر اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ فوراً سے پیشتر توبہ کر لو. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب وقت پورا ہو گیا تو یقیناً مہلت نہ دی جائے گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب موت آ چکی تو اب مہلت مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور نیک بندوں میں سے ہوتا. بہرحال مرنے کے بعد اگر کوئی پچھتائے کہ اگر مجھے مہلت مل جاتی تو میں ضرور نمازی بن جاتا، کیونکہ مجھے اس بات کا بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ یوں اچانک موت آ جائے گی. یہ کہاں معلوم تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا جو جان لیوا ثابت ہوگا. مجھے تو یہ خوش فہمی تھی کہ بہت ہی کامیاب ڈرائیور ہوں. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی تیز رفتار گاڑی پیچھے سے ٹکر مار کر مجھے کچلتی ہوئی گزر جائے گی. میں تو یہی سمجھتا تھا کہ مجھے گردن توڑ بخار کبھی نہیں آئے گا جو کہ میری موت کا سبب بن جائے. اگر مجھے پہلے سے احساس ہوتا کہ بڑھاپے سے قبل بلکہ بھرپور جوانی میں شادی سے قبل بھی موت دبوچتی ہے تو میں لوگوں کے طعنوں کی کبھی پرواہ نہ کرتا. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ داڑھی بھی سنت کے مطابق ایک مٹھی تک بڑھاتا، زلفوں اور امامہ شریف کا تاج بھی اپنے سر پر سجاتا، مدنی انعامات کا ہر ماہ رسالہ بھی پر کرتا اور ذلیل دنیا کی لاکھ مصروفیت ہوتی مگر پابندی کے ساتھ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ضرور سعادت حاصل کرتا. اعزاء المشاہدین، تفکروا، تخیلوا وتوبوا الى اللہ تعالی توبۃ نصوحا. ان سیدنا ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی قال لشاب مسرف على نفسه في علاج الذنوب اذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له اخرني الى اجل قریب اعتذر فيه الى ربي واتوب توبة نصوحا. قال لا يقبل مني. قال يا هذا فأنت إذا تعلم أنه إذا جاءك لم يؤخرك
فكيف تؤخر التوبة وكيف تترك المبادرة إلى الرجوع إلى الله تعالى بالتسويف؟ أعزائي المشاهدين، توبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم على الذنوب حيث لا ينفع الندم ويتمنى التوبة من المعاصي حين لا تنفع الأماني. أيها الإخوة المسلمون، إن الإنسان قد يكون ساهيا صادرا في حياته، ولكنه سينتبه ويستيقظ عند مماته، عند مفارقته دنياه وأهله وماله، وسيتمنى حين لا ينفعه التمني، وسيقول يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فإنك إن أخرتني أتصدق بزكاة مالي وأعمل بطاعتك وأؤدي فرائضك وأجتنب محارمك وأعفي اللحية وألبس العمامة وأسافر في سبيلك مع الإخوة المبلغين. ويقول ما علمت أن الموت يأتي بغتة أو أموت بسبب الحادثة العظيمة أو أموت قبل الشباب، وإن علمت ذلك لزودت صالحا لنفسي، ولكن عند ذلك لا ينفعه الأسف والندم والحسرة وانسكاب الدمع، وإنما ينفعه طاعة الله تعالى. أعزائي المشاهدين، ارتبطوا بالبيئة المتدينة لمركز الدعوة الإسلامية، وسافروا في سبيل الله مع قوافل الدعاة إلى الله تعالى، والتزموا ملء كتيبة الجوائز المدنية، إذ بذلك يتولد الفكر في حفظ الإيمان وعلاج الذنوب، ويزداد نشاط الامتثال لأوامر الله والاجتناب من محارمه. وينبغي على كل أحد أن يعزم النية من الآن على السفر في سبيل الله في حياته لسنة كاملة، وفي كل شهر ل3 أيام. نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن الذنوب، آمین۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت بہت کم رہ گیا ہے، نہ جانے کب ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، ہماری زندگی کی شام نہ جانے کب ڈھل جائے، کب کس حادثے کے شکار ہو جائیں، زلزلے کے شکار ہو جائیں، سمندری طوفان کے شکار ہو جائیں، یا ناگہانی آفت وغیرہ آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہمیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہم 2 رکعت کے لیے کیا مہلت طلب کریں گے، ہمیں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ گناہوں کا علاج کریں۔ گناہوں کا علاج اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا تو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جہنم کا عذاب ہم سے نہیں سہا جائے گا، دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ ہم کس طرح برداشت کریں گے؟ آئیے نیت کرتے ہیں کہ گناہوں کا علاج کریں، گناہوں کا علاج آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کریں۔ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے، مدنی انعامات کا رسالہ ہر ماہ بھر کر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ 2 کام اتنے اہم ہیں، مدنی قافلہ اور مدنی انعام، کہ اس سے انشاءاللہ گناہوں کا علاج بھی ہوگا، آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی، اور ہم انشاءاللہ نیک و پرہیزگار بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک و پرہیزگار بنائے اور گناہوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔